بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ دنیا میں ہر قوم کا یہ دستور ہے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہے تو پہلے کچھ جملے بولتی ہے۔ یہ ایک ملاقات کا طریقہ ہے کہ کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی پرنام کہتا ہے، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو غرض ہر قوم کے ملنے کا انداز الگ الگ ہے اور ملاقات کے وقت بولے جانے والے الفاظ بھی الگ الگ ہیں، مگر اسلام نے ملاقات کے جو آداب، جو طریقے سکھائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ پیارا طریقہ اور بہترین انداز کسی قوم اور کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی ہو اور خدا کی رحمت و برکت ہو۔ یہ کتنی اچھی دعا ہے، ملاقات بھی ہو رہی ہے اور ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی، صحت و تندرستی کی دعا بھی دے رہے ہیں۔ تو آپ سلام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا جملہ جو کہا تھا وہ یہی تھا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ پر خدا کی جانب سے سلامتی، رحمت اور برکت ہو، جسے آج بھی مسلمان 5 وقت کی نماز میں پڑھتا ہے۔ یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین پر اتارا ہے، لہذا اسے آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ جب کوئی مسلمان آگے پڑھ کر کے سلام کرتا ہے اور سامنے والے جواب دیتے ہیں تو سلام کرنے والے کو ان پر سلام یاد دلانے کی وجہ سے ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی، لیکن اگر وہ لوگ جواب نہ دیں تو ان سے افضل یعنی فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سلام کو مبارک اور طیب فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ جنتی جب آپس میں ملاقات کریں گے تو ان کی زبان پر بھی سلام ہی سلام ہوگا۔ جنت کا ایک نام دار السلام یعنی سلامتی کا گھر رکھا گیا۔ اسی طرح احادیث شریفہ میں سلام کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو ان کو سلام کرو۔ فرمایا لوگوں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جسے تم کرنے لگو تو خود بخود محبت ہونے لگے؟ تو آپس میں سلام کو خوب عام کرو۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو سلام سب سے پہلے کرتا ہے۔ تو فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ مشکاہ شریف میں یہ حدیث روایت موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کسی نے السلام علیکم کہا تو 10 نیکی کا ثواب، ورحمۃ اللہ کہا تو 20 نیکی کا ثواب، وبرکاتہ کہا تو 30 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ سلام ایک خدائی تحفہ ہے۔ سلام برسوں کی نفرت کو ایک لمحے میں اس سے ختم ہو جاتی ہے سلام کے ذریعے۔ تو سلام مسلمانوں کی پہچان ہے۔ سلام آپس میں ملنے کا خوبصورت طریقہ بھی ہے اور دعا اور عبادت بھی ہے، لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سلام کو عام کرے۔ اور احادیث مبارکہ کے روشنی میں بعض علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے، بڑی اکابرین نے، کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ کسی کو لاعلاج بیماری ہو گئی ہو اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کرے اور زیادہ سے زیادہ سلام کرے، اور جتنا زیادہ سلام کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اس کی لاعلاج بیماری اللہ اس کو صحت تندرستی دیں گے اور اس کو جو ہے تو اچھا کر دیں گے۔ تو سلام کو عام کرے، کیونکہ سلام جان پہچان ہو یا نہ ہو اس کو کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے صرف جان پہچان والے کو سلام کرتے ہیں، اور یہ بھی احادیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کے قریب لوگ جو ہے صرف جان پہچان والے کو سلام کریں۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جان پہچان ہو یا نہ ہو، مسلمان نظر آ رہا ہے، ایمان والا نظر آ رہا ہے، اس کو سلام کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، لائک شیئر کرنا اور آگے دوستوں میں شیئر کرنا۔